اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے کل سورہ فلق کا لفظی معنی سیکھا اور اسے یاد کیا۔ امید کرتی ہوں آپ سب نے اسے بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم سورہ فلق کی تفسیر کو دیکھیں گے، اسے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فلق میں کل 5 آیات ہوتی ہیں اور 1 رکوع۔ معوذتین 2 صورتیں جو انسان کو پناہ میں دیتی ہیں۔ کون سی ہیں وہ 2 صورتیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب یہ جو 2 صورتیں ہیں وہ یہ ایک بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن کا اصول ہوتا ہے کہ جو اس میں صورتیں ہوتی ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی پیئرز میں ہوتی ہیں۔ لیکن ایکسیپشنز ہوتے ہیں، کچھ صورتیں ہیں جن کا کوئی جوڑا نہیں، لیکن اکثر اور بیشتر صورتیں جو ہوتی ہیں وہ جوڑوں کی ہی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی پیئرز میں ہوتی ہیں۔ اور یہ بات یہاں اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے کہ دیکھیں ایک ہی مضمون ہے لیکن اسے 2 صورتوں کی شکل دی گئی ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کو مضمون کے ہی اعتبار سے کس طرح الگ کیا گیا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ان دونوں ہی صورتوں میں اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شر ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے حملہ کرتے ہیں، جیسے کسی نے کوئی جادو کر دیا، کوئی ٹونا ٹوٹکا کر دیا، تو یہ انسان پر خارج سے حملہ کرتے ہیں، یعنی انسان کے اوپر باہر سے حملہ کرتے ہیں۔ اور ایک شر وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر سے ہی اس پر حملہ کرتا ہے، یعنی ہمارے نفس کے اندر وہ موجود ہوتا ہے۔ تو دیکھیں 4 عمل ہیں جنہیں جمع کر دیا گیا سورہ فلق میں، جنہیں ہم آگے انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ اور ایک شر جو ہوتا ہے وہ انسان کے باطل سے ہو کر نکلتا ہے، یعنی وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو اصل مواد ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، وہ بارود انسان کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تو بس اسے چنگاری دیتا ہے۔ تو یہ ایک شر کہاں آ گیا؟ سورہ ناس میں آ گیا، اور جس کے بارے میں ہم بہت اچھے سے پچھلی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو دونوں ہی صورتوں میں ہم دیکھیں کہ تعوذ کی تلقین کی جا رہی ہے، یعنی دونوں ہی صورتوں میں اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں یا مدنی، مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، دونوں میں الگ الگ رائے ہیں، لیکن ہم یہاں جو تفسیر لے کے چل رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر ہے، اور ان کی بہت پختہ رائے ہے اس بارے میں کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1891، اس کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک انصاری صحابی تھے اور یہ مدینہ کے آخری دور میں ایمان لائے تھے۔ وہ فرماتے ہیں
یعنی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو آیتیں آج رات مجھ پر نازل کی گئی ہیں ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں؟ یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اور اس کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری تھے، اور مکہ میں وہ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ مکہ کے تو وہ تھے بھی نہیں، وہ مدینہ کے آخر زمانے میں ایمان لائے تھے۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں اور ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ اب معوذتین کے ہم دیکھیں کہ بہت سارے فوائد ہیں اور بہت ساری اوتھینٹک احادیث ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو معوذتین پڑھتے تھے اور دم کرتے تھے۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے مسند احمد کی حدیث 5529 سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو اپنی ہتھیلیوں کو جمع کر کے اس طرح پھونک مارتے کہ تھوڑی سی تھوک بھی ہوتی، اور ان میں یہ صورتیں تلاوت کرتے۔ کون سی صورتیں تلاوت کرتے تھے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم پر اس طرح پھیرتے کہ اپنے سر اور اپنے چہرے سے شروع کرتے، پھر جسم کے سامنے والے حصے پر پھیرتے۔ ٹھیک ہے، اپنے سر سے اور چہرے سے وہ شروع کرتے تھے اور اسے جسم کے سامنے والے حصے پر جہاں تک ہاتھ ان کے جاتے تھے وہاں تک پھیرتے تھے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دہراتے تھے، اور ہر رات کو وہ یہ عمل کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ڈیلی ہر رات اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس سورہ کے ترجمے کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کی تفسیر بھی سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں صبح کے رب کی۔ قل لفظ جب بھی آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ یہاں پر ہم رب کے معنی سمجھیں۔ رب، اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، ہمیں جو بھی چاہیے ہمیں عطا کرنے والا، ہمیں جو بھی ہماری ضرورت ہے ہمیں دینے والا، ہمیں پرووائڈ کرنے والا، اسے کہتے ہیں رب۔ چاہے وہ ہمارا رزق ہو، ہماری صحت ہو، دولت ہو، سکون ہو، ہر چیز کو دینے والی ذات وہ اللہ میرا رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں رب کے معنی۔ رب کے معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اب ہم دیکھتے ہیں فلق۔ فلق کے لفظ کو یہاں پر بہت اچھے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فلق کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پھاڑنا۔ ٹھیک ہے، پھاڑنے سے اس کی مراد ہوتی ہے، فلق سے مراد ہے پھاڑنا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں آیا ہے فالق الاصباح۔ ٹھیک ہے، فالق الاصباح یعنی پھاڑنے والا ہے صبح کا، صبح کو پھاڑ کر برآمد کرنے والا، رات کی تاریکی کو پھاڑ کر اسے چاک کر کے صبح کی روشنی کو برآمد کرنے والا۔ اچھا، جب صبح ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے نا جیسے سیاہ چادر کو پھاڑ کر جو سفیدی ہے وہ باہر نکل آئی ہو۔ تو عام طور پر لوگوں نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ کس طرح سے کیا کہ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ صبح کے لفظ کو اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا، یعنی اس صبح کو جو ہے وہ خاص کر دیا گیا۔
لیکن جن لوگوں نے گہرائی میں جا کر اس کو سمجھا انہوں نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا؟ نمودار کر دینے والی چیز. ٹھیک ہے، فلق کا ترجمہ کیا نمودار کر دینے والی چیز. اسے ہم اور اچھے سے سمجھیں. سورہ انعام کی آیت 95 میں فالق الحب والنوا، اللہ فالق ہے، وہی ہے جو گٹھلیوں کو اور دانوں کو پھاڑتا ہے. دیکھیں ہم آم کی گٹھلی سے متعارف ہیں، وہ پھٹتی ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ پھٹتی ہے اور کیا ہوتا ہے اس میں سے پتیاں نمودار ہوتی ہیں. اسی طرح سے چنے کا دانہ ہے، گیہوں کا دانہ ہے، ہم اسے لیں اور اسے زمین کے اندر ڈال دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دانہ پھٹتا ہے اور اس میں سے پتیاں نمودار ہوتی ہیں. تو یہاں کیا الفاظ آئے ہیں؟ یہاں الفاظ آئے ہیں فالق الحب والنوا. تو فلق سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے عدم کا پردہ چاک کر کے وجود بخشا. تو در حقیقت میں فلق اور خلق جو نیکسٹ آیت میں آئے گا لفظ خلق، تو یہ جو دونوں ہیں، یہ جو مخلوقات ہیں وہ پردہ عدم سے ظاہر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان دونوں آیتوں میں جو ربط بنتا ہے اسے ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. نیکسٹ آیت جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں واضح ہو جائیں گی. من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، یا میں پناہ میں آتی ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے. یعنی اب ہم یہاں دیکھیں کہ جو شر ہے وہ مستقل طور پر کوئی علیحدہ وجود رکھنے والی چیز نہیں ہے، کوئی ایک الگ سے وجود رکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف مخلوقات ہے اس کے اندر کا ہی ایک عنصر ہے. کیا؟ شر. اس نقطے کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر قسم کے نقص یا عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو مخلوق ہے وہ اپنے خالق کی طرح کامل نہیں ہے. یعنی جو خالق ہے، جو اللہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ہر قسم کے نقص سے یا عیب سے پاک ہے، لیکن اس نے جو مخلوق بنائی ہے اسے اتنا پرفیکٹ اور کمپلیٹ نہیں بنایا. یعنی ہر مخلوق کے اندر کسی نہ کسی طرح کی کمی کا عنصر موجود ہے. ہم دیکھیں، ہمیں پتہ ہے سورج ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں وہ کتنا نقصان کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے نقصانات بھی ہیں. اسی طرح سے ہم چاند کو دیکھیں، اس کے اگر فائدے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہیں. تو ہم غور کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین چیز کے اندر بھی شر کا عنصر موجود ہے. اچھا، ایک کامن ایگزامپل ہم لیتے ہیں میڈیسنز کا. ہم جو میڈیسنز کھاتے ہیں اس کے اندر بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر ہم اس کا اوور ڈوز لے لیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شر کا پوٹینشیل ایلیمنٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دیں، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دیں. تو یہ جو مخلوق ہے، یہ کوئی مخلوق کے اندر کا جو شر ہے یہ کوئی الگ وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ مخلوق کے اندر جو شر کا یا کمیوں کا جو عنصر ہے اس کا ذکر خود قرآن میں آیا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جلد بازی سے بنایا. دیکھیں انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا اس میں جلد بازی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ہر چیز میں جلد بازی ہوتی ہے اور وہ جلد بازی میں اپنے کام بگاڑ لیتا ہے. آج کے زمانے میں ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے، فوراً چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اسے ہر چیز جلدی چاہیے. انسان جلد باز ہے، اس کی فطرت ہے، کیونکہ قرآن میں خود آیا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر جلد بازی ہے، انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے. اسی طرح ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا.
دیکھیں انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور مٹی میں ہی جا کر مل جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ انسان اگر وہ کہے کہ میں بہت طاقتور ہوں تو کیا وہ موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ انسان کو چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو، اس کو لاسٹ میں مرنا ہی ہے، اس کا جو اینڈ ہے وہ موت ہی ہے، کیونکہ ہر نفس کو موت آنا ہی ہے۔ تو انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پر اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ دیکھیں انسان جو ہوتا ہے وہ 2 فورسز سے بنا ہے، ایک ہے اس کا جسم اور دوسرا اس کی روح۔ تو جو روح ہوتی ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ جو گناہ کرنے کا عنصر ہے یہ انسان کے جسم میں پایا جاتا ہے۔ جسم گناہ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب جسم گناہ کرتا ہے تو روح ندامت کرتی ہے اس چیز پر۔ تو یہ گناہ کا جو عنصر ہے وہ انسان کے جسم میں پایا جاتا ہے۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ انسان بے صبرا پیدا کیا گیا۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ جلد بازی سے پیدا ہوا، جلد بازی سے پیدا کیا گیا، جلد بازی ہے اس کے اندر، اور پھر اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ بے صبرا پیدا ہوا ہے۔ وہ اس کے اندر صبر نہیں ہوتا، صبر کا مادہ نہیں ہوتا، ہر چیز میں وہ بے صبری کرتا ہے۔ یہ انسان کی کمیاں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پریشان ہونے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دیتے ہیں، نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بخل کرنے لگتا ہے، وہ کنجوسی کرنے لگتا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو سمیٹ کے رکھنے لگتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ناشکری کرتا ہے، انسان کنجوس ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھنے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کی کمیاں ہیں جو یہاں بتائی گئی ہیں۔ دیکھیں انسان تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں روئے گا ضرور، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن جس نے اس تکلیف میں صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے یہاں پڑھا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، یعنی جو بھی مخلوق کے شر ہیں ان سے، یا میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو کتنی خوبصورت دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں ان چیزوں سے جو تو نے پیدا کی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے ڈر سے جبکہ اندھیرا پھیل جائے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیری رات کو۔ تو یہاں رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ دیکھیں جب رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے، جو شر ہوتا ہے وہ زیادہ پھیل جاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو، جنات ہو، زہریلے جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، سانپ بچھو ہوں، یہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جرائم کے سلسلے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5623، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کی ابتدا ہو تو اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے اکثر دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے، اور ہم بھی خود یہ کرتے ہیں کہ جب مغرب ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں لے لیتے ہیں کہ اس ٹائم باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ اس وقت شیطان جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے صحیح بخاری کی 5623، جس میں کہا گیا کہ رات کا جب وقت ہو، رات کی جب ابتدا ہو، یعنی جب رات شروع ہونے لگے تو اپنے بچوں کو روک لو،
کیوں؟ کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اندھیرا تو ہو گیا جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک اور اندھیرا ہے جہالت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا۔ وہ اندھیرا کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن سے دوری کا اندھیرا۔ قرآن کیا ہے؟ وہ ہماری زندگی میں ایک روشن ستارے کی طرح ہے۔ قرآن ایک امید کی کرن ہے۔ قرآن ایک نور ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک کانورسیشن ہے جو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا باتیں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہم نے تو صرف پڑھ لیا۔ اب جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن دراصل ہم سے بات کرتا ہے۔ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تب ہے ہمارا اصل میں اس قرآن کو پڑھنا۔ تو اگر ہم نے اسے نہیں سمجھا، اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اندھیرا ہے، ہماری زندگی میں گمراہی ہے۔ تو اس اندھیرے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم اسے سمجھیں گے تب ہم ان اندھیروں سے، اس جہالت سے دور ہو پائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم اسے سمجھ کر پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کون سے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو غاسق ہے اس کا ترجمہ اندھیرے سے، اندھیری رات سے کیا گیا ہے، جبکہ غاسق چاند کو بھی کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، عائشہ، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ یہی وہ غاسق ہے جو بے نور ہو جائے۔ مشکات مصبی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2475، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ، اس کے شر سے بچو، اس کے شر سے اللہ کی پناہ لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ غاسق ہے۔ تو یہاں غاسق کے شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ چاند جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جو طوفان آتے ہیں، جو سمندر میں ہائی ٹائیڈز ہوتے ہیں، لو ٹائیڈز ہوتے ہیں، طوفان کا جو ریزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چاند کا جو گریویٹیشنل پل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہائی ٹائیڈز ہوتے ہیں، یہ طوفان ہوتا ہے۔ تو اس کا جو مین کاز ہوتا ہے طوفان کا، وہ چاند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم سائنس میں پڑھیں گے تو یہ چیزیں اور کھل کر واضح ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کیا کہا گیا کہ چاند کے شر سے بھی پناہ مانگی جائے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی چیز کا ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن میں تو وہ ایک لیمیٹڈ اس کا میننگ ہوتا ہے، لیکن جب ہم تفسیر میں جاتے ہیں تو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، ہم چیزوں کو اچھے سے سمجھ پاتے ہیں کہ اس ترجمے کے اندر کی تفسیر کیا ہے۔ یہی ڈفرنس ہوتا ہے ترجمے میں اور تفسیر میں، کیونکہ اگر ہم نے غاسق پڑھا تو غاسق سے صرف اندھیری رات اس کا ترجمہ نکلتا ہے، لیکن جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو دیکھیں یہ اندھیرا صرف رات کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی کا بھی ہے، یہ اندھیرا جہالت کا بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں پتہ چلا غاسق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو کس کی پناہ میں آ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ کس سے؟ اس غاسق سے، یعنی اندھیری رات سے، اس جہالت سے اور اس چاند کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ نفثات کا لفظ بنا ہے نفثہ سے۔ نفثہ، یہ نفس والا سین نہیں ہے، یہ ہے سا، نفثہ۔ نفثہ کہتے ہیں پھونک مارنے کو۔
جھاڑ پھونک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. گرہوں میں پھونکے مارنے والیاں کون ہیں؟ یہ جادوگرنیاں ہیں جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں. اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو عورت اور مرد دونوں ہوتے ہیں. تو دیکھیں ایک رائے جو ہم نے لی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سے، جس میں انہوں نے کہا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں خاص طور پر جادو کے ہنر میں ماہر تھیں. لبید بن عاصم کون؟ وہ یہودی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. تو اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی اس ہنر میں ماہر تھیں، اور وہ اس جادو میں ان کے ساتھ تھیں، مطلب اس لبید بن عاصم کے ساتھ تھیں اس جادو میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ نفاسات کا جو لفظ ہے وہ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہو. اور ویسے اسے خاص طور پر عورتوں کی طرف ہی نسبت کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان کے اندر یہ جو حسد ہے نا، حسد، جلن، اس کا پوٹینشیل، اس کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو بہت آگے تک لے جاتی ہیں، ایکسٹریم تک لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو، رہنے دو، ہو گیا، بس ختم کرو. لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں، ہمارا کیا رہتا ہے کہ نہیں، اب اس بات کو لے کے ہی جانا ہے آگے، ختم نہیں کرنا وہاں پر. تو عورتوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے. اور دیکھیں عورتوں کا لفظ یہاں پہ بالکل اسٹرکٹلی یہاں پہ یوز کیا گیا. اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 29، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورتوں کی تعداد انہوں نے جہنم میں زیادہ دیکھی. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت غور و فکر کا مقام ہے. ہمیں فکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا. تو ہمیں اس آگ سے بچنا ہے. کس طرح سے بچنا ہے ہمیں اس آگ سے؟ کہ ہم ہمارے اندر جو شر کا عنصر ہے اسے ہٹانا ہے. کس طرح سے ہٹانا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. دیکھیں عقد جو ہے، اس میں لفظ آیا ہے عقد ہوتی ہے عقدہ کی جمع. عقدہ کہتے ہیں گرہ کو. گرہ آپ سمجھتی ہیں جو نوٹس ہوتی ہیں، جو نوٹس باندھتے ہیں، انہیں گرہ کہتے ہیں. تو گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے یا رب الفلق میں تیری پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا. لیکن اب اس موضوع سے ہم ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کسی چیز کا بالفعل موجود ہونا ایک بات ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن اس چیز کا حلال یا حرام ہونا، جائز یا ناجائز ہونا، وہ ایک الگ بات ہے. مثلا دیکھیں جادو ہے، وہ ایک حقیقت ہے اگرچہ وہ کفر ہے. شراب ایک مخصوص تاثیر رکھتی ہے لیکن وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح ستاروں کا علم ہے، ہاتھ کی لکیروں سے جو تقدیر دیکھی جاتی ہے، پامسٹری جسے کہتے ہیں، یا سفلی علم ہوتا ہے، ان سب کی حقیقت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن اس علم کے ذریعے سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا. ظاہر ہے تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں. کسی چیز کا فائدہ، کسی چیز کا نقصان اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو بادشاہت دیتا ہے. بے شک اللہ ہی کے حکم سے بادشاہت ملتی ہے اور جس سے چاہے وہ چھین لیتا ہے. اللہ ہی بادشاہت دیتا ہے اور اللہ ہی اس بادشاہت کو چھین لیتا ہے. اللہ ہی ہے جس کو چاہے وہ عزت دے. عزت بھی ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. عزت بھی اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، اور جسے چاہے اللہ ذلیل کر دے. عزت نہ تو پیسے سے ملتی ہے، نہ دولت سے ملتی ہے. عزت کس سے ملتی ہے؟ جب اللہ چاہتے ہیں. تو اللہ کی مرضی کے بنا نہ نقصان ہو سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچ سکتا ہے.
اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے خیر، اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والے۔ تو ان شر سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ان شر سے بچنے کے لیے سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور کس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حسد کرے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر عملی طور پر بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یعنی وہ صرف اسے دل میں نہ رکھے حسد، بلکہ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے۔ اور اس کی جو حاسدانہ نظر ہوتی ہے، تو دیکھیں نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5740، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد لگنا حق ہے۔ تو حاسدانہ نگاہ کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کسی کی خوشی کو دیکھ کر جلنا، کسی کی عزت، کسی کا مقام دیکھ کر جلنا، اور کیا آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ حسد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دل میں اور ایک ہوتی ہے عمل میں۔ تو حاسد جب تک اپنے دل میں حسد رکھتا ہے تو یہ حسد اسے ہی نقصان پہنچاتی ہے، لیکن جب وہ اس سے بڑھ کر دوسروں کو نقصان دینے لگے تو پھر انسان کیسے بچے؟ کیا کرے انسان اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ کیا دعا کرے کہ یا رب جب حاسد اپنے حسد کو عملی جامہ پہنانے لگے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا، سب سے پہلا گناہ وہ حسد کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ کون سا تھا وہ گناہ؟ جو ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے پیدا کیا مٹی سے؟ خلقتنی من نار، جبکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اسے کیا ہوا؟ اسے حسد ہوئی آدم علیہ السلام سے، اور جبکہ وہ بہت عبادت گزار تھا، لیکن صرف حسد کی بنا پر اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اور اس حسد کی آگ میں ہم دیکھیں کہ وہ آج تک جل رہا ہے، کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے نا، وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ ابن آدم کو گمراہ کرے گا۔ تو دیکھیں کہ یہاں جو حاسد ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ حاسد ہمارے آس پاس بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، جیسے بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن سے حسد کرتی ہے۔ ایک بھائی اگر اس کا کاروبار بہت اچھا ہے تو دوسرا بھائی اسے جلنے لگتا ہے۔ دو بہنیں ہیں، اگر ایک بہن کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوئی ہے تو دوسری بہن اس سے حسد کرنے لگتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اب دیکھیں، زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ قابل نے اپنے سگے بھائی حابل کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی،
تو حسد، اس کی قربانی کیسے قبول ہو گئی؟ میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو دیکھیں سگے بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، کیا ریزن تھا؟ حسد، حسد کی وجہ سے۔ کیونکہ جو حسد کی جو پٹی ہوتی ہے نا، جب وہ آنکھوں پر بن جاتی ہے تو پھر کچھ اور نہیں دکھتا، اور انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اب ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہمیں اللہ پر توقع رکھنا ہے کیونکہ اللہ کافی ہے۔ اب دیکھیں، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی حسد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والا حسد کر رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں حاسد کے لیول تک نہیں جانا، وہاں تک ہمیں نہیں پہنچنا، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ہم صبر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے یہاں دیکھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں ہیں جو ہمیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں، ہمیں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں، خواہ وہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہو، یا پھر وہ شیطان باہر سے ہم پر حملہ کرتا ہو۔ باہر سے حملہ چاہے وہ حاسد کی شکل میں ہو، اندھیری رات کی شکل میں ہو، جہالت کی شکل میں ہو، یا پھر جادو کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاص طور پر یہ شر ہیں جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور جو وسوسے ہمارے دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے، وہ شیطان جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور ہمارے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے سورہ ناس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کس کے اوپر مسلط ہوتا ہے؟ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یعنی جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، اس دل کے اوپر شیطان بہت جلدی حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی رہنے لگتا ہے ہر کام میں۔ کہتے ہیں نا، جس طرح سے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اس جگہ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا دیکھا کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اچھا، یہ جو شر ہے نا، یہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ ہر وقت وسوسے ڈالتے رہتا ہے، ہر لمحہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کو یہ جو شیطان ہے وہ اپنا دوست بنا لے، کسی بھی طرح سے ہر پیترے آزماتا ہے، اور یہ ہر انسان کے پیچھے رہتا ہے۔ بس اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ کو تر و تازہ رکھیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ معوذتین کا جو معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ صبح شام اسے 3 بار پڑھا کرتے تھے اور رات کو سوتے وقت بھی پڑھا کرتے تھے، جس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنے روٹین میں لے کر آنا ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ تمہیں ہر شر سے بچائیں گی اور محفوظ رکھیں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنے ڈیلی روٹین میں لے کر آنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور ہر شر سے محفوظ رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ۔